علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کا مطالعہ جو کہ مختصر پیغامات کا مطالعہ تھا، الحمدللہ آج ہمارا مکمل ہوگا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 اور 286 ہمارے سامنے ہے۔ اس کا تلاوت سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ عظیم سورہ آج ختم ہو رہی ہے۔ یہ آیات بطور خاتمہ کے ہیں۔ اس خاتمہ میں پہلے تو تنبیہ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کے غلام اور مطیع فرمان ہیں۔ وہ بندوں کے تمام ظاہر باطن سے واقف ہے، ہر وہ چیز کا حساب کرے گا، وہ اور انسان اس کے سامنے جواب ہوگا۔ وہ ہر چیز کا حساب کرے گا اور انسان اس کے آگے جواب دہ ہوگا۔ اپنے اختیار مطلق سے جس کی چاہے مغفرت کر دے، جسے چاہے عذاب دے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادے اور اس کے فیصلے میں مداخلت کر سکے۔ اس سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، اسی طرح سورت کا ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام اصولی امور کو بیان کر دیا گیا ہے جن پر دین اسلام کی اساس قائم ہے۔ دراصل یہی چیز وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے سوا جائز اور صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دے۔ کوئی دوسرا طرز عمل اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا صحیح شعور اس امانت کا اہل بناتا ہے جو اس صورت میں امت مسلمہ کے سپرد کی گئی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے فراموش کر دینے کے سبب سے یہود و نصارہ اس امانت کی سعادتوں سے محروم ہو گئے۔ آیات 285 اور 86 میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیات 285-86 کے حوالے سے، جس شخص نے رات کو یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، 2 روشنیوں کی خوشخبری سنو جو تمہیں دی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو وہ آپ کو دیا جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی جس سے 2 آیتیں نازل فرمائیں اور ان پر سورہ بقرہ ختم کر دیا گیا۔ اور جو بھی ان آیات کو مسلسل 3 دن کسی گھر میں پڑھے گا
कोई शैतान उस घर के करीब नहीं आ सकेगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा अलबकरा की आखिरी 2 आयतें मुझे अर्श के नीचे के ख़जाने से दी गई हैं, जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। फरमाया, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिक़ु कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही वक़ालू समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैना मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो ये थी 2 आयात सूरा अलबकरा की, जहाँ पे सूरा बकरा का इख्तिताम होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको बेहद मुबारक जिन्होंने सूरा बकरा मुकम्मल तौर पर सुन ली है और ये इसके पैगाम से वाक़िफ़ हुए हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।